بہت سارے ہمارے ملنے والے ہمارے دوست ہیں، نالج کور کے ممبرز بھی ہیں، ان کا یہ کویشچن ہے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائیں، کچھ ٹپس ہمیں بتائیں کہ آج کل بچوں کی تربیت جو ہے بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ حالات بدل چکے ہیں اور انوائرمنٹ بدل گئی ہیں، تھنگس چینج ہو گئی ہیں، اور اس میں بچوں کو آج کل کے حالات کے مطابق، آج کل کی ضروریات کے عین مطابق ان کی تربیت کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہوا ہے پیرنٹس کے لیے۔ تو کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایکچولی؟ تو میں اس سارے ٹاپک کو جو چلڈرن کی ڈیولپمنٹ ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ کو میں اپنے طور پہ 5 ڈفرینٹ ایریاز میں رکھتا ہوں۔ اور پہلی جو سب سے بات ہے وہ ہے کہ ان کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ فزیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فزیکل گروتھ، ان کی ڈائٹ، ان کا فوڈ، ان کی نیوٹریشن، ان کی سلیپ، اس کا خیال رکھنا۔ اب اس میں دس ناٹ مائی ایکسپرٹیز ایکچولی، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بچے کو فوڈ کون سا سوٹ کرتا ہے، کون سا لینا چاہیے، کسی نیوٹریشن سے گائیڈ لینا چاہیے، اپنے لسن ٹو یہ ڈاکٹر جو آپ کو بتاتا ہے، ڈاکٹر سے ٹائم ٹو ٹائم کنسلٹ کر رکھیں، جو کہ بچے کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو ایڈوائز کرے، لسن ٹو دا ڈاکٹر۔ یہ وہ ایک ایریا ہے جس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، کہ ان کی نیوٹریشنل نیڈز جو ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے اس میں۔ بٹ ادر دین دیٹ تو کچھ کام ہم کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ، وہ یہ ہے کہ بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بڑا کام جو ہے وہ یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی کرانا۔ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ایک بہت بڑا ضروری کام یہ ہے کہ سپورٹس جو ہیں بچے پسند بھی کرتے ہیں، اور آج کل تھوڑا سا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بچوں کو بہت زیادہ وہ جو انٹرنیٹ پہ ہونے والی گیمز ہیں اس پہ لگا دیا، لیکن جو فیلڈ سپورٹس ہیں جیسے فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، باسکٹ بال کھیلنا، اس پر لے کے جانا۔ اور یہ بچے کو اگر آپ خود ارلی ایج میں یہ کام شروع کر دیں گے تو لیٹر ایج میں آپ کا یہ کام آسان ہو جائے گا۔ بچے کو رننگ کرائیں، جیسے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو کوانٹٹی ٹائم ہے بچے کے ساتھ گزرا ہوا، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اسکیجول میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ اس کام کے لیے مخصوص کر دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ۔ اور اس میں سے ہم جو پہلے ہی بات کر رہے ہیں، نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ۔ اب فزیکل ڈیولپمنٹ میں بچے کو آپ شام ہے، آپ گھر آ گئے ہیں اپنے کام سے، بچے کو کسی پارک میں لے جائیں، وہاں پہ اچھل کود کروائیں۔ یو کریٹ دا ایکٹیویٹیز، کہ دیکھتے ہیں کون پہلے درخت کو ہاتھ لگا کے آتا ہے، دیکھتے ہیں کون اس کو جمپ کرتا ہے، دیکھتے ہیں کون اس کو کراس کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایکٹیویٹیز خود کریٹ کرتے ہیں اور بچے کو دیتے ہیں، اور وہ بچے کی جو فزیکل گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہوتی ہے تھرو آل دیز تھنگس۔ تو یہ کام بڑا ضروری ہے۔ اگر فزیکلی بچہ فٹ ہے، فزیکلی ہیلدی ہے، فزیکلی ٹھیک ہے، تو بہت سارے اور جو ہمارے پرابلم ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتے۔ جو بچے کی فزیک کے لیے ایک ضروری چیز ہے وہ ہے سلیپ بچے کی۔ تو بچوں کو ارلی ایج میں جب آپ سلیپ کا اسکیجول بنا دیں گے تو لیٹر ایج میں آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی۔ سلیپ ٹائم بنائیں کہ دس از ٹائم ٹو گو ٹو بیڈ۔ اس میں یہ بہت کامن سینٹینس ہے، اگر آپ ویسٹ میں جائیں، میں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہا ہوں، یا لوگ کہتے ہیں سلیپ ٹائم، بیڈ ٹائم، تو وہ بیڈ ٹائم کے بعد آ گئی، سلیپ ٹائم کے بعد آ گئی، تو بچے جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے بیڈ میں جانا ہے اور اب ہم نے سونا ہے۔ ایک دوسرا نمبر 2 فزیکل ہیلتھ کے بعد ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ، کہ بچے کو ورڈ پاور آئے، بچے کے پاس سینٹینس میکنگ آئے، بچے کو اپنی بات کو ایکسپریس کرنا آئے، بچے کو دوسروں کی بات کو سمجھنا آئے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچے جب آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نان سینس ہے، وائی؟ بیکاز آپ عمر کی اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ وہ چیزیں آپ کو مے بی اٹ ساؤنڈ اسٹوپڈ ٹو یو، بٹ فار اے مومنٹ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو دیٹ لیول کہ جہاں پہ بچہ ہے، اور یو گاٹ ٹو لسن کہ وہ کیا بات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے
ورڈز کون سے وہ یوز کرتا ہے اپنے کنورسیشن میں، اور وہ ایسے ورڈز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہیں یا اس کام کے لیے ایک اور سوٹیبل ورڈ ہے جو آپ جانتے ہیں، تو آپ بچے کی ورڈ پاور کو انہینس کر سکتے ہیں بائی گیونگ نیو ورڈز۔ بچے کی باتوں کو سننا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے پیرنٹس میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ یار بچہ میرا سوال بڑے کرتا ہے، میرا دماغ کھا جاتا ہے یہ بچہ کویشچن اتنے کرتا ہے۔ ماں ہم بھی کہیں گی کہ کیا ہر وقت ٹاٹر لگائی رہتے ہو، کیا ہر وقت بولتے رہتے ہو۔ دس از ناٹ اے ویری گڈ ایٹیٹیوڈ ایکچولی۔ وی گاٹ ٹو لسن دیم، لیٹ دیم اسپیک، give them chance to speak, take interest, ask questions, be involved. اینڈ اس سے آپ کو جب بچے کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میرا بچہ مینٹلی اب کس طرف جا رہا ہے، کون سی ڈائریکشن کو جا رہا ہے، کون سی چیزیں اس کی ریپیئر ہونے والی ہیں، کون سی چیزوں پہ کام ہونے والا ہے، کون سی چیزیں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ سارا کام اس وقت ہوگا جب آپ بچے کو بولنے کا موقع دیں گے اور آپ توجہ سے انٹرسٹ لے کے آپ سنیں گے۔ اچھا، اب آپ کو لگتا ہے یار یہ کیا مجھے آپ سجیسٹ کر رہے ہو، میں دفتر سے تھکا ہوا آؤں گا، آ کے یہ اس کام میں لگ جاؤں گا، یہ کیا بات ہے بھلا۔ لیکن آپ یہ بات یہ میں رکھیے گا، یہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ کی سٹیج کے اوپر آپ نے جو نیگلیجنس اگر کر دی تو لیٹر ایج پہ آپ کو ٹائم بھی دینا پڑنا ہے، آپ کو پیسہ بھی لگانا پڑنا ہے، اور آپ کو ہیڈک بھی لینی پڑنی ہے۔ اس لیٹر ایج کی پہ جو آپ نے ہیڈک سے اوائڈ کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈو اٹ ناؤ۔ Give time to your child, listen to their stories, tell your stories too. اور اس میں ایک بہت بڑی بات کیا ہے کہ آپ اپنے بچپن کی باتیں سنائیں، اپنے گڈ ایکسپیرینسز سنائیں، اپنے پیرنٹس کی باتیں سنائیں، اور اس سے ہم ویلیوز کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ جو ہماری فیملیز ویلیو ہیں، جو ہمارے مذہب کی ویلیو ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ویلیوز ہیں، وہ بچوں تک کیسے پہنچنی ہے، وہ تھرو دیز اسٹوریز پہنچنی ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں، تو یہ یو آر ٹرانسفرنگ دا کلچر ایز ویل۔ تو کمیونیکیشن، لینگویج اینڈ ٹرانسفر آف دا کلچر اینڈ ریپیئر آف دا مائنڈ، جو ارلی اسٹیج پہ بچے کے مائنڈ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں چیزیں ریپیئر ہونے والی ہیں، تو بہت ارلی اسٹیج پہ آپ کو چانس مل گیا ٹو انٹروین اینڈ ٹو ایڈجسٹ دا تھنگس۔ تو ہم نے تک دو باتیں کی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز بچے سے کرانا ہے۔ سو گیو دیم چانس ٹو فزیکل ایکٹیویٹی۔ مجھے یاد آیا کہ بچے عام طور پہ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جمپ شمپ کرتے ہیں، صوفے پہ جمپ کر رہے ہیں، بیڈ پہ جمپ کر رہے ہیں، ماؤں کو بڑا برا لگتا ہے، وہ بعض کو تو پینٹی بھی لگا دیتی ہیں۔ یہ کو بڑا اچھا چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ سپورٹس کی اپرچونیٹیز بچے کو اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو جمپنگ ہے دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی فار دا گروتھ آف دا باڈی۔ اب یا تو کوئی آپ اس کا کوئی اور الٹرنیٹیو پروڈیوس کریں، کوئی پرووائڈ کریں، کہیں پہ لے کے جائیں جہاں پہ وہ کام ہو سکے۔ ویسٹ میں لوگ کر لیتے ہیں، ان کے گھروں میں انہوں نے وہ جمپنگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بچہ اگر صوفہ پہ جمپ کرے گا تو آپ کا صوفہ تو ٹوٹے گا، بٹ دیٹس اوکے۔ آپ کا بچہ ہیلدی ہو گیا، آپ کے بچے کی ہائٹ امپروو ہو گئی، آپ کے بچے کی باڈی بلڈ ہو رہی ہے، دس از بگ گین ایکچولی۔ آپ سمجھ لیں آپ نے صوفہ قربان کر کے بچہ لیا ہے، تو صوفے سے محبت کی بجائے بچے کی محبت سوچیں اور لیٹ دم ڈو دیز تھنگس۔ However, if you have a substitute, if you have some other activities جہاں پہ بچے جو ہیں وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز پرفارم کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں انہیں کہنا چاہیے پھر بیڈ پہ جمپ نہ کریں، پھر صوفے پہ جمپ نہ کریں۔ اچھا، ایک اور ایریا جس پہ تھرڈ ایریا جس پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل کے بچے بہت سینسٹیو ہو گئے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کر جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے یاد ہے میرے دوست تھے وہاں آسٹریلیا میں، اس نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ جینیفر یو آر ڈس اپوائنٹنگ، تو اس نے اتنا سیریس لیا، جا کے اپنے کمرے کو لاک کر دیا اور وہ کسی سے بات نہیں کر رہی اور رو رہی ہے۔ اور وہ میں ان کے گھر میں گیا، انہوں نے کہا یار دیکھو یہ جین جو ہے وہ، اس نے کہا موڈ خراب ہے ذرا، کین یو ٹاک ٹو ہر۔ میں نے کہا کہ میں جین واٹس دا پرابلم، یہ ڈیڈ سر یو آر ڈس اپوائنٹنگ۔ اب یہ باتیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہی ہوں گی،
اور بچپن میں وہ ایک اور زمانہ تھا جہاں یہ ساری باتیں چلتی رہیں. اب بچے بہت ٹچی ہو گئے ہیں. آپ ان کو طعنہ مارتے ہیں, آپ ان کو ڈسکریس کرتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو یہ ایموشنل جو پارٹ ہے اس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے اور ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, بیکاز لائف از ٹف. زندگی ہارڈ ہے. زندگی یہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی سی بات کو جا کر رونا شروع کر دینا ہے. زندگی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گزارنے کا نام ہے. تو وہ لوگ یہ کام کر سکیں گے جو ایموشنلی اسٹرانگ ہیں. تو ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے. اچھا, اب اس وقت جو پہلا پارٹ ہے وہ کیا ہے, تھا سوشل ڈیولپمنٹ. مجھے اگر کہا جائے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے صرف ایک ایریا پہ کام کرنا ہو تو وہ کون سا ہوگا, تو میں یہ کہوں گا کہ بچے کو سوشلی ایکٹیو بنائیں. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے دوستوں کو گھر پہ بلائیں, بچے کو اس کے دوستوں کے گھروں میں لے کے جائیں, بچے کو اپنے دوستوں سے بلائیں. میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے برخوردار, وہ بتا رہے تھے کہ جب علامہ اقبال کے دوست آیا کرتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کو وہاں بلا لیا کرتے تھے. ہی واز اے چائلڈ, لیکن آؤ بیٹھو یہاں بیٹھ کے سنو کہ باپ کیا بات کرتا ہے. تو آپ بھی یہ, ہمارے ہاں رویہ یہ ہے کہ جب میرا کوئی دوست آ جائے گا تو میں بچوں کو چلو بچوں یہاں سے گئے بجو. Let them sit there, let them listen what you say, let them see how do you behave, and let them learn manners, or let them interact with people too. اور ان کے دوستوں کو اپنے گھر پہ بلا کے لے کے آئیں. کبھی کبھی آپ کے ہاں برتھ ڈے ہوتی ہیں, کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ 8-10 دوستوں کو لے کے آئیں وہاں پہ. یہ جو کام ہے یہ بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ یہ ایک تو پیسے کا ضیاع ہے, دوسرا یہ ہے کہ کون لینے جائے گا, پھر کون بچوں کو چھوڑنے جائے گا. دیٹس آلسو اے پرابلم. لیکن آپ یہ میں رکھیے گا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ سوشل گروپ کرتا ہے. بہت ساری ہمارے بچے کے اندر آنے والی چیزوں کی ریپیئر ماں باپ نہیں کر سکتے, بیکاز ماں باپ کو ایک سٹیج کے آ کے بچے سننا بند کر دیتے ہیں. پھر وہ کس کو سنتے ہیں؟ پیئر گروپ کو. تو پیئر گروپ کا بھی جس کا نہیں ہوگا پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی وہ فولز پیراڈائز میں رہتا رہے گا اور سیلف ڈسیپشن میں لائف گزارتا جائے گا اور کبھی بھی ریپیئر نہیں ہوگا. تو میں پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پیسے یہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں تو کر دیں, ورنہ لیٹر آن کرنے پڑیں گے. اور بچے کا سوشل سرکل ڈیولپ کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ یقین کریں یہ پے کرتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کیا کون پیسے ضائع کرے گا, کون ہیڈک لے گا, بچے کے دوست آئیں گے, کوئی برتن ٹوٹے گا, کوئی میس بچے گا گھر میں. یہ سمجھیں کہ یہ ہم اپنے بچے پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ آپ کو ملنا ہے. تو میں 2-3 چیزیں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہیں کہ فزیکل ہیلتھ, کمیونیکیشن اور سوشل اینڈ ایموشنل اسٹرینتھ یہ دینا. ایموشنل کے لیے ایک اور بات مجھے یاد آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فزیکل ٹچ ضرور رکھیں. جیسے گھر آئے ہیں تو بچوں کو ہگ کریں. ہگ کرنا, اپنے بچے کو کس کرنا, اپنے بچے کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا, اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار دا ایموشنل سپورٹ, فار ایموشنل اسٹرینتھ. بچے کو اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے جب اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کے ساتھ فزیکل انٹریکٹ کرتے ہیں. بچے کے ساتھ لیٹ کے باتیں کرنا, اس کو کہانیاں سنانا, اس کی کہانیاں سننا, ان کے ساتھ بیڈ پہ کشتی کرنا, all these things are very important for the emotional development of a child. So do it. مجھے یاد ہے پرانے زمانے کے جو پیرنٹس تھے وہاں اپنے بچوں کو کس چیز کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پیرنٹس ور لائک پولیس آفیسر. اب چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. Now you are more فرینڈلی پیرنٹ, ٹائم بدل گیا ہے, اب وقت کی ضرورت اور ہو گئی ہوئی ہے, اب ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک چیز جس کے اوپر میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس کو یہ عادت ہے بچوں کو تانے مارنا کہ یہ نہیں کرتے ہو, یہ نہیں کرتے ہو, یہ کیوں پہنتے ہو, یہ کیوں چلتے ہو, ایسے کیوں بیٹھتے ہو, اس کے ساتھ کیوں پھرتے ہو.
یہ بھی کو بڑا مثبت رویہ نہیں ہے. خاص طور پہ ان بچوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے جن کو ایکڈیمکلی جو ویک ہو جاتے ہیں فار اینی ریزن. کسی کا بچہ پڑھائی میں اگر ویک ہو گیا ہے نو پرابلم. اب بچے نے جو بھی ایفرٹ کرنا تھی کر لی, اس کے بعد ایک ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کا آپشن کیا ہے؟ آپشن یہی ہے کہ جو بھی بچہ جس طرح سے بھی اب رہ گیا آپ کے پاس, اس کا بیسٹ یوز کریں. دین کہ آپ تانے مار مار کے اس کو کارنر پہ کر دیں اور اس کو دیوار پہ لگا دیں اور ایک وقت میں اوپر ریئیکٹ کرے گا. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پاکستان میں ابھی بینک کے گروپ کے ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام تھا, تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار میں آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ کالج میں جاتا ہے, ایک ہی میرا بیٹا ہے, میں آئی ہیو اے ویری گڈ پوزیشن, پیسے پوسے ہمارے پاس ٹھیک ہیں, لیکن وہ بچے کی مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ آتا ہے تو آ کے سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے اور جا کے دروازہ لاک کر لے گا اور کسی سے وہ بات نہیں کرتا گھر میں. اور مجھے بتائیں اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتا جی میں اس کو بڑا سمجھاتا ہوں, بڑا اس کے ساتھ بولتا ہوں, لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی بات کی. تو مجھے اس بچے کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو اپنے بچے کو سننا ہے, بچے کو سنانا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو لیکچر پہ لیکچر پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ یار بچے کی سمجھ نہیں مجھے آتی, اس کا کیا پرابلم ہے. ہیو یو ایور ہرڈ ہم؟ نہیں. پھر میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں نالائق ہے؟ انہوں نے کہا ہے. آپ اس کو تانے مارتے ہیں؟ بالکل مارتے ہیں. آپ ٹائم ٹائم گالیاں دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سب باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا یہ جو آپ نے بتایا نا سینیریو, یہ سینیریو ہوتا ہی یہیں پہ ہے کہ کوئی ایک ایریا ہے بچے کا وہ ویک ہے اور آپ نے اس کی وجہ سے اس پہ اتنی چڑھائی کر دی ہوئی ہے کہ وہ اگر ویسٹ میں ہوتا تو گھر چھوڑ کے چلے جاتا. ہمارے چونکہ وہاں پہ گھر چھوڑنے والی آپشن ہے نہیں, اور پرابلی مے بی نیکسٹ فیوچر میں اکانومی اس طرح سے ہو جائے کہ لوگ چلے جائیں, تو ہمیں وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ بچے کو اتنا پش کریں گے اور ہر وقت اس کو تانے مارتے رہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جا کے کمرے بند کر ہو جائے گا, وہاں پہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اور میں کہا ایک بات میری یاد رکھیں, اب آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا پڑے گا کہ اس بچے کا ایک افیئر بھی چل رہا ہے. بھائی یہ کیسے آپ بات کرتے ہیں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ چل رہا ہے؟ اور میں کہا بھائی صاحب دیکھیں, آپ نے اس کو سوشل سیٹ اپ سے توڑ کے رکھ دیا ہے. گھر کا ہر فرد اس کو برا سمجھتا ہے کیونکہ وہ پڑھائی میں نالائق ہے. اب اس کو ایک شیلٹر چاہیے, ایک لو چاہیے, ایک افیکشن چاہیے, ایک ایسا فرد چاہیے جو اس کو کہے کہ یو آر نائس پرسن, یو آر گریٹ, آئی لو یو. اب آئی لو یو والے آپ کے گھر کے افراد تو ختم ہو گئے. اب پھر کیا ہے؟ اب وہ کہیں اور یہ ڈھونڈے گا, اور وہ موسٹ لائکلی میں کہ آپ مائنڈ بنا لیں کہ ایک لڑکی اب آپ کو نظر آئے گی کہ اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ گیپ آپ نے کریٹ کیا ہے. یو آر رسپانسبل. اب وہ کہنے لگے اب میں پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک بات یہ ہے کہ اب آپ پہلی بات تو یہ سوچ لیں کہ اب پڑھائی نہیں نکلنی اس میں سے, پڑھائی از گون. اب جو بھی یہ بچہ ہے اس کو میں نے یوزفل بنانا ہے, اور میرے لیے ڈگری سے زیادہ امپورٹنٹ میرا بچہ ہے. لہٰذا اگر آپ کو ڈگریوں والے بچے چاہیے تو یونیورسٹیوں میں آپ جائیں, کتنے لوگ ہر سال گریجویٹ کرتے ہیں, کسی ایک کو لے کے اڈاپٹ کر لیں. لیکن نہیں, وہ ہم نہیں وہ کام کرتے, ہمیں بچہ یہی چاہیے, لیکن اب ہمیں یہ بچہ ڈگری کے بغیر ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اچھا, پھر اس نے مجھے پوچھا کیا کروں میں نے کہا دیکھو پہلے آپ انیشلی یہ کریں کہ اس بچے کے ساتھ بیٹھا کریں, لیکن ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اسٹڈی, ٹاک اباؤٹ سم تھنگ وچ ہی لائکس. فار ایگزامپل وہ کرکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کرکٹ کو اگر آپ کو آتی ہے تو فائن, نہیں آتی تو سمجھیں اور پھر اس سے کرکٹ پہ باتیں شروع کریں, لائف کی باتیں کریں, ایوری ڈے کنورسیشن کریں. کوئی اس کو کرٹیسائز نہ کریں, کوئی اس کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر بات نہ کریں. سلولی لیٹ ہم کم کلوزر ٹو یو. ایک وقت میں آپ کا جب بانڈنگ ہو جائے گی, بچہ آپ کے قریب آ جائے گا, آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا, آپ کا وہ ریلیشن شپ کا لیول وہ ہو جائے گا جہاں پہ آپ اپنا میسج کراس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, تو ناؤ اٹ از ٹائم ٹو اسٹرائک. اب آپ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں, نو ہیو یو ہیو دا پاور ٹو چینج اور ماڈیفائی سم تھنگ وچ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. لیکن اس سے پہلے ایک لیول آف ریلیشن شپ جو ہے نا یہ بنانا ضروری ہے. ہم وہ نہیں بناتے, وی کرٹیسائز اے لاٹ.
یہ جو ٹو مچ کرٹیسزم ہے بچوں کو، اور خاص طور پہ نالائق بچوں کو، وہ اور خراب کر رہی ہوتی ہے. وہ ان کا جو بچہ کچا آپ کے پاس بچہ رہ گیا اس کا بھی آپ بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹاپ اٹ. آلویز کرٹیسزم از ناٹ رائٹ تھنگ. آلویز لیکچر خطبے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لسن ٹو دیم. کبھی کبھی بیٹھے سنیں، ان کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں بات کرنے والی، ان کی بھی زندگی کے بارے میں کوئی اپروچز ہیں، ان کی بھی کچھ سوچیں ہیں جو آپ سے مختلف ہیں. لیکن وہ آپ تک اس وقت پہنچیں گی جب آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ بچے کے ساتھ جو آپ کی نفرت ہے اس کو دل سے نکال کے اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا جو بچہ ہے اس کا وہ کہاں سے آ رہا ہے. اچھا، یہ ہم نے ابھی تک 4 باتیں کی ہیں. اب میں 5ویں بات یہ کر رہا ہوں کہ بچے کی لرننگ ایٹیچیوڈ بنانا، چیزیں سیکھنا. وہ کیسے آئے گا کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو آتی ہیں وہ اس تک کنوے کی جائیں. فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے بارش کیسے ہوتی ہے، بچہ ہے اس کے اندر ایک کیورسٹی ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے، تو یو ایکسپلین کہ میں آپ کو بتاؤں بارش کیسے ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں پتوں کے رنگ سبز کیوں ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ گاڑی کیسے چلتی ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرغی کا انڈا اس شکل میں کیوں ہوتا ہے. میں یو نو دا تھنگس اینڈ یو آر کنویئنگ اٹ ٹو یور چائلڈ. تو اس سے آپ لرننگ ایک ایٹیچیوڈ آپ نے ڈفرینٹ ایریاز میں، کہیں فزکس ہے، کہیں کیمسٹری ہے، کہیں بایولوجی آ گئی ہے، کہیں پہ سوشیالوجی آ گئی، کہیں سائیکالوجی آ گئی، کہیں پہ مذہب آ گیا. ان ساری چیزوں کی طرف ایک انٹرسٹ، ایک رغبت آپ نے پیدا کرنا ہے ارلی سٹیج میں، جو کہ لیٹر سٹیج میں آ کے کیوریوسٹی ٹو لرن بنے گی. تو یہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز کا نالج میں. مجھے یاد ہے ہم ایک بڑا چھوٹا سا ایکسپیرینس ہم کرتے تھے، بچوں کو لے جانا ٹرین اسٹیشن پہ. لاہور میں ہم تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ ہم نے بچوں کے ساتھ چلے جانا، تو وہاں بیٹھ کے وہ جو بڑی سستی سی چائے ہوتی ہے وہ پینی، اور ٹرینیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک تو بچوں کو ٹرین اچھی لگتی ہے، دوسرا یہ کہ کس طرح لوگ چھوڑنے آ رہے ہیں، کوئی لینے آ رہا ہے، کوئی جانے جا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی آپ رویے دیکھتے ہیں. تو دے انجوائے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ہورائزن براڈ ہوتا ہے، ان کا ہورائزن جو ہے وہ براڈ ہوتا ہے، اور ان کی لرننگ کے نئے ایونیوز کھلتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ دس تھنگ ٹو. اب آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے جنرل تھنکنگ. کہ عام طور پہ جو جنرل تھنکنگ ہے، کامن سینس، کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ، کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ایسا کب ہوتا ہے، رائٹ. یہ صبح کے بعد شام کیسے ہو جاتی ہے، یہ گھڑی کیسے چلتی ہے. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اور یہ جو جنرل تھنکنگ ہے اور یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہیں، یہ بتانے بڑے ضروری ہیں، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں اس کی ذرا ضرورت زیادہ ہے. تو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو بتائیں، اور پرائرٹیز بتائیں کہ ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں، ہم نے پہلے کیا اچیو کرنا ہے، میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، میری مورل ویلیوز کیا ہوں گی، مجھے کس طرح جج کیا جائے گا. یہ چیزیں جو سارے انالیسز ہیں یہ آپ نے سکھانا ہے. تو ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا ہے، ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں بات کی ہے. پہلی بات ہم نے کیا ہے فزیکل ہیلتھ. وی ہیو ٹو ورک آن فزیکل ہیلتھ آف دا چائلڈ تھرو نیوٹریشن، تھرو فوڈ، تھرو ایکسرسائزز، تھرو اسپورٹس. دین ہم نے بات کی ہے، ہم نے کہا کہ لینگویج ڈیولپمنٹ میں بہت اچھی چیز جو ہے وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ. بچے کی اسٹوری سننا، اپنی اسٹوری سنانا. اور بہت ویسٹ میں یہ بڑا عام ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچے کے ساتھ بیٹھ کے بک پڑھتے ہیں، اسٹوری بک، کہ آؤ میں آپ کو آئی ول ریڈ فار یو. بچہ بیٹھا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو بچہ سنتا ہے آپ کو، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے لینگویج اور کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کی ہے. تھرڈ تھنگ ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا کہ سوشل اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس، کہ اپنے ایموشن کو کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے اور کہاں پہ ایموشنل ہونا ہے، اور کہاں پہ ہم نے جو سوشل پاورز ہیں. سوشل پاور میں بار بار بات کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. آپ میرے کہنے پہ ایک ایکسرسائز کریں، آپ اخباروں میں اشتہار دیکھیں، جو بھی مینجمنٹ پوزیشن کی ایڈ آئی ہوں گی اس میں سب میں اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو آپ کو لگے گا کہ کسی اور ورڈز میں جو سوشل سکلز ہیں اس کی بات ضرور کی ہو. کوئی لیڈرشپ سکلز کا نام رکھا ہوگا کسی نے اس کا نام ٹیم ورک رکھا ہوگا، کسی نے ٹیم بلڈنگ رکھا ہوگا، کسی نے سنرجی نام رکھا ہوگا، کسی نے سوشل سکلز ہی کہہ کر رکھا ہوگا. یہ ان ڈیمانڈ ہے.
اس کے بغیر سینئر پوزیشن پہ کام ہی نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل کا جو سوشل سیٹ اپ ہو چکا ہوا ہے اس میں بچے آئسولیٹ ہو گئے ہوئے ہیں, بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہوئے ہیں اور اپنی ویڈیو گیم میں بزی ہو گئے ہوئے ہیں, جس میں ان کا وہ ایریا ویک ہوتا جا رہا ہے. اس ویک ایریا ہونے کی وجہ سے لیٹر آن ان کی ڈیولپمنٹ میں ایک اسٹیج پہ آ کے پرابلم ہوگا. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب نیکسٹ ہم نے بات کی, ہم نے بچے کی جو لرننگ ایبلٹیز ہے اس کی اپروچ ٹو لرن ہے, کون کون سی چیزیں میں نے سیکھنی ہیں, کون سی میں نے نہیں سیکھنی ہے, کن کن چیزوں سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, کون کون سی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, میں آئی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دیز تھنگس. یہ آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کرانا ہے. اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ ہم نے جنرل تھنکنگ, کامن سینس ڈیولپ کرانی ہے. اور کامن سینس جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کے ایکسپلین کرنے ہیں. ہم نے بتانا ہے کہ لائف کیسے چلتی ہے, لائف میں پرائرٹیز کیا ہیں, گڈ تھنگ کیا ہے, بیڈ تھنگ کیا ہے, ہمارے اسکیلز کیا ہیں, کیسے ہم جج کرتے ہیں گڈ اینڈ بیڈ کو. یہ جنرل تھنکنگ جو ہے یہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہم بات کریں اس کے لیے ضروری کیا ہے, ٹائم فار دا چائلڈ, جو ہم نے اسپیسیفکلی ایلوکیٹڈ ٹائم دینا ہے بچے کو, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اسی بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں یوز کریں گے اور اس کے رزلٹ میں وی ول ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ. تھینک یو ایوری باڈی.